بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیرت انگیز قرآنی کہانی۔ یہ کہانی ایمان، یقین اور توحید کی عظیم مثال ہے۔ ایک نبی کی جوش ایمان کے سامنے ایک بادشاہ کا غرور مٹی میں مل گیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز میں ذکر ہوا ہے۔ آئیے پوری کہانی تفصیل سے سنتے ہیں۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ اللہ نے اسے بہت بڑی سلطنت دی تھی، مال، دولت اور طاقت، لیکن وہ مغرور ہو گیا۔ اس نے کہا، میں ہی رب ہوں، میری اجازت کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ یہ وہ پہلا انسان تھا جس نے خود کو خدا کہلوانا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بلایا، اے میری قوم، تم پتھروں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ؟ میں تمہیں اس رب کی طرف بلاتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ سورہ الانبیاء 66 سے 67۔ ان کی بات قوم کو پسند نہ آئی، خاص طور پر نمرود کو، کیونکہ اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ رہی تھی۔ قرآن میں آتا ہے، کیا تم نے اس شخص پر نظر نہیں کی جسے اللہ نے بادشاہت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ سورہ بقرہ 258۔ نمرود نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، دوسرے کو قتل کر دیا، اور کہا، دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت سے جواب دیا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ نمرود حیران اور خاموش ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے، پس وہ کافر چپ ہو گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ بقرہ 258۔ نمرود نے کہا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو تاکہ تمہارے معبودوں کی مدد ہو۔ اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ پرندے اوپر سے گزرتے تو جل کر گر جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق یعنی پتھر پھینکنے والی مشین سے آگ میں پھینکا گیا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سورہ الانبیاء 69۔ سب حیران رہ گئے، آگ جلانے کے بجائے ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت باہر نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اس کے غرور کی سزا دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک چھوٹا سا مچھر اس کی ناک میں داخل کیا جو اس کے دماغ میں جا بیٹھا۔ وہ چیختا چلاتا دیوار پر سر مارتا رہتا، یہاں تک کہ اسی عذاب میں مر گیا۔ اللہ نے دکھایا کہ ایک نبی کی دعا کے مقابلے میں ایک ظالم بادشاہ کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، غرور انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ایمان اور توحید پر قائم رہنے والا بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ اپنی قدرت سے ہر چیز بدل سکتا ہے، چاہے وہ جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ نمرود دنیا میں طاقتور تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایمان میں طاقتور تھے۔ آخرکار اللہ نے ایمان کو عزت دی اور کفر کو ذلت۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور کافروں کو وہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ سورہ بقرہ 257۔